ہوگا کہ یہ ہمارے برے اعمال کی سزا ہے یا پھر یہ ہماری آزمائش ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال اور کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو مصیبتیں بھی آتی ہیں، قومی مصیبتیں ہوں یا انفرادی مصیبتیں ہوں یا پوری امت پر مصیبتیں ہوں، وہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے تو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پوچھتا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کو آزمائش بھی کہہ لیجئے کہ آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے جواب میں، ٹھیک ہے؟ آپ کا رویہ بتائے گا کہ آپ نے اس آزمائش میں یا اس مصیبت میں کیا رویہ اختیار کیا۔ دور رسالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی مدینے میں، نام یاد نہیں رہا، کسی کو یاد ہو تو بتا دیجیے گا، مجھے نام یاد نہیں اس وقت۔ وہ خاتون ایک دن آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی، یا رسول اللہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور میں مدینے میں چلتے چلتے کسی بھی راستے میں، گلی میں، کوچے میں گر جاتی ہوں اور ہوش نہیں رہتا، مجھے میرا سطر کھل جاتا، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مرگی کے دورے ٹھیک کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بی بی تم کہتی ہو کہ دعا کروں تو میں کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا، لیکن یہ جو مصیبت تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے مرگی کی بیماری کی، اس کے صلے میں اللہ نے بہت بڑے انعامات اکرام رکھے ہیں آپ کے لیے، بہت نوازا ہے اللہ۔ وہ بے چین ہو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ دعا مت کیجیے، میں برداشت کر لوں گی، آپ ہی پر تو ایمان لائے ہوں، آپ کے سچے ہونے پر تو یقین ہے مجھے، ایمان آپ ہی پر لائی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے درجات ہیں، تو میں تسلیم کرتی ہوں اسے اور میں بیماری برداشت کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اتنی دعا کر دیجئے کہ بس جب میں مرگی کے دورہ پڑے اور گروں کہیں سڑک پر یا گلی کوچے میں تو میرا سطر نہ کھلے۔ مدینے والوں کی گواہی یہ ہے کہ دورے سے پڑھتے رہے پھر بھی، مگر اس رسول کی دعا کے بعد کبھی اس کا سطر برہنہ نہیں ہوا، کبھی سطر نہیں کھلا۔ اللہ کے رسول نے دعا قبول ہوئی۔ ہمیں جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس پر صبر کریں، برداشت کریں، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کا درجہ کیا ہے اور کس مصیبت کا صلہ کیا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ نے کبھی کالج میں رہتے ہوئے اسٹیج سے ڈرامہ تو کیا ہوگا نا؟ کالج میں پڑھنے والوں نے، اسکول میں پڑھنے والوں نے ڈرامہ تو کیا ہوگا۔ ڈرامے میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیج سے 2 گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا ہے، مثلا 2 گھنٹے کے ڈرامے میں اسٹیج سے کسی کو وزیر بنایا جاتا ہے، کسی کو جج بنایا جاتا ہے، کسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، کسی کو مونگ پھلی بیچنے والا بنایا جاتا ہے، کسی کو جھاڑو دینے والا بنایا جاتا ہے، اور 3 جج بچھائے جاتے ہیں جو نمبر دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی وزیر، کوئی جج اور کوئی فقیر یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسی پوزیشن ہے میری، اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ 2 گھنٹے کا ہے، اس میں رول ادا کرنا۔ 2 گھنٹے کے بعد ججوں کے فیصلے سے معلوم ہوگا کہ کس کا مقام کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جج منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، وزیر بھی منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، بادشاہ بھی منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، اور جھاڑو دینے والا جو ہے وہ اپنا کردار ایسا ادا کرتا ہے کہ اسے فرسٹ پرائز مل جاتا ہے۔ یہ 70 سال کا ڈرامہ ہے، 80 سال کا ڈرامہ ہے، اپنا اپنا کردار سب ادا کر رہے ہیں۔ خواتین اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، مرد اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کوئی بیماری میں مبتلا ہے
اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کوئی وزیر بنا دیا گیا اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کسی کو دولت سے نوازا گیا اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کوئی غربت میں ستایا جا رہا ہے اسے اپنے کردار ادا کرنا ہے۔ کل معلوم ہوگا خافضۃ الرافعہ، بہت سے اونچے لوگ ہیں اس کو قیامت نے نیچے گرا دیا، بہت سے نیچے لوگ ہیں اسے اللہ نے اونچا اٹھا دیا۔ کل معلوم ہوگا کہ کس کا مقام کیا ہے، کس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں، کس نے کیسا رول ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماریاں بھی آتی ہیں۔ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، عظیم خاتون تھی۔ ان کے دربار میں اور ان کے خانقاہ میں، ان کی تربیت گاہ میں وقت کے بڑے بڑے بزرگ آتے تھے، ذوالنون مصری جیسے لوگ آتے تھے جو ہماری تاریخ کے عظیم بزرگ ہیں، اس طرح کے لوگ آتے تھے۔ ایک دن ذوالنون مصری آئے تو ان کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ رابعہ نے پوچھا ذوالنون یہ کیوں پٹی باندھ رکھی ہے؟ ذوالنون نے فرمایا کہ محترمہ 2 روز سے سر میں سخت درد ہے۔ تو محترمہ نے کہا ذوالنون لوگ پوچھتے ہوں گے کہ بھئی کیا بات ہے اور آپ بتاتے ہوں گے؟ کہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے، میں بتاتا ہوں سر میں درد ہے۔ کہا ذوالنون کتنے دنوں کے بعد سر میں درد ہوا؟ کہا محترمہ مجھے تو یاد نہیں لیکن 10 سال تو ہو گئے ہوں گے کہ نہیں ہوا۔ تو کہا ذوالنون تمہیں شرم نہیں آتی؟ 10 سال تمہیں ہو گئے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، میں نے کبھی نہیں دیکھا تم نے شکر کی پٹی باندھی ہو کہ سر میں درد نہیں ہوا۔ 2 دن سے سر میں درد ہے تو شکایت کی پٹی باندھے پھر رہے ہو اور لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہو کہ سر میں درد ہے۔ ذوالنون مصری نے لکھا ہے کہ اس کے بعد بڑی بڑی بیماریاں ہوئیں مجھے، مگر میں نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا اپنی بیماری۔ اسی زندگی میں بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، زحمتیں بھی آتی ہیں۔ کیا کرنا ہے کہ بھئی مصیبت کی وجہ سے ہے یا کسی عذاب کی وجہ سے ہے یا اللہ سے درجات بلند کرنے کی فکر کیجئے، صبر کیجئے، اس پر شکر کیجئے، صبر کیجئے تاکہ اللہ درجات آپ کے بلند فرمائے، اور جس حال میں وہ رکھے صبر کیجئے، برداشت کیجئے اسے، اسی میں خیر ہے۔ آپ نے کہانی سنی ہے نا، لطیفہ سنا دیں آپ کو۔ ایک وزیر تھا بادشاہ کا، وہ ہر بات میں یہ کہتا تھا کہ اسی میں خیر ہوگی، اسی میں خیر ہوگی، اسی میں خیر ہوگی، عادت تھی اس کی۔ بادشاہ سلامت ایک دن دربار میں آئے، ان کا انگوٹھا کٹ گیا تھا پورا۔ پوچھا وزیر نے کہ بادشاہ سلامت یہ پٹی کیوں باندھ رکھی؟ کہا پورا انگوٹھا کٹ گیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ اسی میں خیر ہوگی۔ بادشاہ سلامت کو بہت غصہ آیا اور کہا میرا پورا انگوٹھا کٹ گیا تو کہہ رہا کہ اسی میں خیر ہوگی؟ اسے جیل بھیج دیا۔ جیل میں پڑا رہا 2-3 سال کو۔ ادھر بادشاہ سلامت شکار کو گئے، ایک ہرن کے پیچھے دوڑتے دوڑتے بہت آگے نکل گئے، جنگل میں رہنے والے جنگلیوں نے انہیں پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا، ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ دن رات بھر اسی کمرے میں بند رہے وہ۔ رات کو میٹنگ ہوئی ان جنگلیوں کی اور کہا صبح کو بت پر ایک آدمی کو چڑھانا ہے، بھیڑ چڑھانا ہے، ذبح کرنا ہے ایک آدمی کو۔ یہ مشرکین کیا تھا۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ جو پکڑا ہم نے آدمی بڑا خوبصورت ہے اور بڑا جوان مرد ہے، صحت بھی اچھی ہے اس کی، اسی کو کیوں نہ قربان کر دیں۔ طے ہو گیا کہ صبح کو اس بادشاہ سلامت کو ذبح کیا جائے۔ چنانچہ ان کا جب پنڈت آیا تو اس کو پکڑ کے لے گیا گرفتار کر کے کہ ذبح کیا جائے اسے۔ وہاں جب پہنچے ذبح کرنے کے لیے، اور پنڈت نے اسے کپڑے وپڑے اس نے اتارنا شروع کیا تو دیکھا اس کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے، تو اس نے اعلان کیا اس کی تو قربانی نہیں ہو سکتی، اس کا تو انگوٹھا کٹا ہوا ہے۔ یہ 2-3 تھپڑ مار کر اس کو بھگایا
کہ اس لائق میں نہیں ہے کہ قربانی ہو سکے تھے. چلا گیا, دوڑتے دوڑتے اپنے گھر پہنچا, سانس لی, پھر دربار میں آیا. اب یاد آیا اسے کہ میں نے وزیر کو جیل میں بند کیا تھا, 3-4 سال ہو گئے. بلایا اسے, عزت کے ساتھ بلایا, بہت معافی مانگی, بہت معذرت کی کہ بے وجہ میں نے تجھے 5 سال جیل میں رکھا. حالانکہ تو نے صحیح کہا تھا, اگر میرا انگوٹھا ہوتا ٹھیک ٹھاک تو میں تو ذبح ہو جاتا, میں تو نہ بچتا. تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت, زیادہ معذرت کی ضرورت بھی نہیں ہے, میں جیل میں رہا یہ بھی ٹھیک ہے. اگر جیل میں نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا. آپ کا تو انگوٹھا کٹا ہوتا, آپ بچ جاتے, میری شامل آ جاتا. اسی میں خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے. خیری کو پیش نظر رکھو انشاءاللہ. ایک گناہ انجانے میں ہو اور بعد میں انسان اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ پاک بروز قیامت پردہ پوشی فرمائیں گے. مگر وہ گناہ جیسے غیبت, جھوٹ جو انسان بعض اوقات جانتے بوجھتے کرے تو کیا اس کی معافی پر روز محشر اللہ تعالیٰ اس کی بھی پردہ پوشی فرمائے گا. کتنا بھی بڑا عیب ہو, کتنی بھی بڑی خطا ہو, گناہ ہو, اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو آپ کے فائل سے وہ کاٹ دی جائے گی, اس کا ذکر نہیں آئے گا. اور وہ بندہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس سے آپ کی معافی مانگنا ضروری ہے. اس لیے کہ بندے کے حقوق بندہ معاف کرے گا تم معافی ہو, اور ہے مشکل کام, مگر مشکل کام بھی تو کرنا پڑتا ہے نا. نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ معافی نہیں ہوگی. وہ جو دیوان میں نے 3 بیان کی نا ابھی, وہ ایک دیوان وہی ہے جو بندوں کے حقوق کا ہے. اس میں آپ کو بندوں سے معافی مانگنے پڑے گی اور پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا. اور اگر فرض کیجئے کہ وہ انسان مر گیا ہے جس کی غیبت آپ نے کی تھی, جس کا حق آپ نے مارا تھا, مر گیا نہیں ہے, تو اب کس سے معافی مانگیں, کس سے غیبت معاف کرائیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں استغفار کرتے رہیے, معافی مانگتے رہیے, اس کے لیے درجات کی بلندی کی دعائیں کیجئے. ہو سکتا ہے کہ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. یہ ایک طریقہ ہے. جی اور ختم ہو گئے سوالات آج لوگ کیا تو ہاں ہمت نہیں ہے. اور یہ بھی تو ہے نا, اب جانے کی تیاری بھی تو کر رہے ہیں لوگ, کافی لوگ بھی کم ہو گئے. کوئی اور سوال تو نہیں ہے نا؟ جی ارشاد. یہ جو حدیث آپ نے ریا کے سلسلے کی سنائی, کون سے سلسلے کی؟ 3 آدمی ان کا ریا کے سلسلے میں. جی, تو یہ ایک بڑا وسوسہ عام طور پر دین کا کام کرنے والوں کے اندر ہوتا ہے, اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ میرے اندر ریا آئے گی, اس لیے میں انفرادی اعمال کر لوں, وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں دین کے کام میں لگوں اور پھر مجھے جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے. اس سلسلے میں کچھ اور بات نہیں فرمائی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ وسوسہ اگر شیطان ڈالے بھی تو شیطان کے سر پر خاک ڈالیے, اور جو کام کرنے ہیں وہ کرتے رہیے. اور اس لیے کہ اگر معاشرے کو پاک نہیں کریں گے تو آپ پاک نہیں ہوں گے. معاشرہ پاک ہوگا تو آپ پاک ہوں گے, خاندان پاک ہوگا تو آپ پاک ہوں گے, فضا پاک ہوگی تو آپ پاک ہوں گے. آپ اپنے گھر کی صفائی کر لیں اور محلہ صاف نہیں ہے تو فضا گندی رہے گی. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ تو ہمارے فرائض میں ہے نا, تبلیغ کرنا, حق پہنچانا, دین پہنچانا ہمارے فرائض میں ہے. فرض کا پورا کرنا ضروری ہے. فرض اگر پورا نہیں کریں گے تو حق ادا نہیں ہوگا.
تو یہ تو کرنا ہی ہے کام، اور کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ بچانا بھی ہے اپنے آپ کو۔ مجھے یاد نہیں ہے، غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ تصحیح کیجئے گا اگر نام غلط ہو رہا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی پگڈنڈی پر جا رہے ہوں اور دونوں طرف کانٹے دار درخت ہوں، جھاڑیاں ہوں، آپ بچتے بچاتے اس سے نکل جائیں، یہ تقویٰ ہے نا؟ پیسے ابو ہریرہ اور عمر رضی اللہ، جی ابو ہریرہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے ایسا ہوگا۔ اچھا، پتہ نہیں کیوں مجھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یاد ہے، پھر دیکھیے گا شاید وہی بات صحیح ہو جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ایک اور بادشاہ کا ذکر ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا، ایک اور شخص کا ذکر ہے بزرگ کا، کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں سمجھاتا ہوں، یہ شہر ہے، اس کے بازار بہت لمبے چوڑے ہیں اور بہت حسین ہیں، اور ایک کٹورے میں اسے پانی دیا اور کہا کہ کوئی بوند اس کی گرنے نہ پائے، اس کٹورے پانی، مگر تم شہر میں گھوما۔ تو وہ شخص شہر میں گھوما اور یہ سوچتا ہوا گھوما کہ کٹورے کی کوئی بوند اگر گر گئی تو میں قتل کر دیا جاؤں گا، ذبح کر دیا جاؤں گا۔ جب وہ واپس آیا تو اس سے پوچھا بتاؤ شہر کیسا لگا؟ تو اس نے کہا کہ ہم وقت مجھے شہر دیکھنے کے لائق رکھا کہاں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اپنے فرائض تو پورے کرنے ہوں گے، فرائض پورے کرتے ہوئے شیطان کے ان وسوسوں سے اور ان ریشہ دوانیوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، فرائض تو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات بھی کسی نے اچھی لکھی ہے، دیکھیے جو ہم کام کر رہے ہیں نا، دعوت کا کام ہو یا یہ اجتماع کا کام ہو، سب کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اسے ایک روٹین ورک بنانے کی فکر میں ہے وہ، اور جس مقصد کے لیے ہو رہا ہے اس میں وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، مگر مقابلہ کسی سے نہ ہو تو زندگی میں مزہ کیا ہے، لطف کیا ہے؟ مزہ تو اسی زندگی میں ہے جس میں مقابلہ ہو، جس میں مجاہدہ ہو، کشاکش ہو، اور سپاٹ زندگی گزر جائے، کوئی مقابلہ ہی نہ ہو تو اس میں کوئی لطف نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور ہمت اور حوصلے کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ انہی راہوں سے گزرنا ہے اور انہی راہوں پہ چلتے چلتے اخلاص کو بھی باقی رکھنا ہے۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ شرک عظیم ترین گناہ ہے۔ کسی عالم نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر گناہ دراصل عقیدہ توحید کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہر گناہ شرک ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ لکھا ہے کسی نے، تحریر بہت شاندار ہے مگر نام نہیں لکھا آخر۔ تحریر بہت شاندار ہے، اردو بہت اچھی لکھی ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی عالم نے یہ بات لکھی ہے، لیکن شرک سے بچنا تو بہت ضروری ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں جینا خود ایک بہادری ہے، خود ایک عزیمت ہے
اس لیے چاروں طرف شیطان کی سازشیں بھی ہیں، سرگرمیاں بھی ہیں، کفر و شرک بھی ہے، اور اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور ایک خوشخبری آپ کو سناؤں جو میں سوچتا ہوں، آپ کو اتفاق ہو مان لیجیے گا، نہ اتفاق ہو تو مجھے کوئی اختلاف نہیں آپ سے۔ ہم لوگ منافق نہیں، نفاق کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی، کوتاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، یہ سب تسلیم، لیکن منافق بہرحال نہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ جو کرے گا گناہ گار بندوں کا سا کرے گا، اور وہ لوگ جو شرک نہ کرنا چاہتے ہوں، اللہ سے تعلق رکھنا چاہتے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہوں، لیکن جذبات کی کمزوری، اپنی کمزوری، اپنی خطاؤں میں پھنسے رہنے کی وجہ سے کامل اتباع نہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کو رحم ان پر ضرور آئے۔ تو ہم جن حالات میں ہیں، جس دور میں ہیں، جس ماحول میں ہیں، یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمارا رخ قبلے کی طرف رکھا ہے، صحیح رخ ہے، چل رہے ہیں، کمزور ہیں، خطاکار ہیں، گناہ گار ہیں، سب تسلیم ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں مصر آ گئے تھے، اور ہر وقت ایک دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار، میں خطائیں بہت ہیں، گناہ بہت میں ہیں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، مگر اے اللہ مجھے یقین ہے کہ میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری رحمت بہت وسیع ہے، اس سے امید ہو رہی ہے۔ اور ایک شعر اور پڑھا کرتے تھے وہ، اور آپ بھی کوشش کیجئے کہ صالحین سے ربط رہے، صالحین کے مجمع میں رہیں، صالحین کے ساتھ رہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، نیک لوگوں کی بزم میں رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، اے اللہ مجھے صالحین سے بڑی محبت ہے، دل سے چاہتا ہوں نیک لوگوں، قربت ہے ان سے، محبت ہے ان سے۔ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، میں خود تو نہیں ہوں ان میں سے۔ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقْنِي صَلَاحًا، شاید اسی کی بدولت، نیک لوگوں سے صحبت اور ان کی محبت کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک کر دے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، ان سے جڑے رہنا، ان سے محبت کرنا، ان سے تعلق رکھنا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق آپ کو دی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور عجیب ایک اور شعر ان کا یاد آیا امام شافعی کا، اسی نظم کا ہے، صرفت العمر فی لہو و لعب فآہا ثم آہا ثم آہا، میں نے پوری عمر لہو لعب میں گزار دی، فآہا ثم آہا ثم آہا۔ یہ بڑے بزرگان دین تھے اور بڑے لوگ تھے، اپنے اعمال پر انہیں ذرا بھروسہ نہیں تھا، اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ کہا، فرمایا ہاں میں بھی، اگر اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے تو میں بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے امید یہی ہے کہ اللہ اپنی رحمت ضرور فرمائے، محروم نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس دور میں بہت سی راہیں تھیں، اس نے لگا رکھا ہے اللہ کے اپنے دین کی راہ پر، یہ امید کی جاتی ہے کہ اسی نظر عنایت ہے ہم پر، ورنہ کیوں راہ پہ لگایا ہوتا۔ اچھی امید رکھیے اللہ تعالیٰ سے، توقع اچھے رکھیے، اللہ مدد فرمائے۔ بچوں کی تربیت اسلام جماعت کا پلیٹ فارم کتنا اہم ہے، اس کے سلسلے میں درس حدیث ہم جب دیں گے نا، اس وقت جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے گھر والے جو ہم سے بہت دور رہتے ہیں، انہیں دین کی دعوت کیسے دیں؟ دن رات فون پر آپ باتیں کرتی رہتی ہیں، کرتے رہتے ہیں،
فون پر دعوت دیں، انٹرنیٹ پر دعوت، اور اب تو بہت ذرائع وسائل ہو گئے نا، اب تو کوئی مشکل ہی نہیں رہا، جس طرح چاہیں دعوت دیں، جس کی چاہیں دعوت دیں، کمرے میں بیٹھے بیٹھے دنیا بھر سے تعلق جوڑیں، دنیا بھر کو دعوت دیں، پورے عرض کو دے سکتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے، بہت آسانیاں ہو گئی، اور فون بھی اب سستا ہو گیا اور سستا ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس مصیبت میں رہیں کہ بھائی فون پہ بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں، کسی زمانے میں ہوتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا، کسی کے یہاں فون کرنا ہوتا تھا نا، کسی کے گھر میں اجازت لینا پڑتی تھی کہ بھائی کال کر لیں، بہت مشکل بات تھی، اور اب تو کال ہی کرتے رہتے ہیں، بڑا وقت اسی میں صرف ہو جاتا ہے۔ آغاز میں انہیں کون سی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں؟ دیکھیے بہت سے لوگوں نے اب تو بہت کچھ لکھ دیا، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے چھوٹے دعوتی پمفلٹ جو ہیں ان کا کوئی جواب نہیں۔ اسلام و جاہلیت، دین حق، شہادت حق، اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہیں، کایا بدل دیتے ہیں انسان کی، اتنا اثر ہے ان میں۔ خطبات بہت سادہ زبان میں دیہاتیوں سے خطاب ہے، لیکن مولانا مودودی کی کتابوں میں خطبات میں وہ جان ہے، انقلابی جان، کہ کسی اور کتاب میں نہیں۔ مجھے جو سب سے پہلی کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا، ایک ملا لیڈیز ٹیلر تھے، درزی کا کام کرتے تھے، جاہل آدمی تھے، تو میں اسلامی انٹر کالج میں اور کسی اسکول میں پڑھنے جایا کرتا تھا، مجھے کتاب تھما دیا کرتے تھے وہ۔ مجھ پر کام کرنے والا ایک ملا لیڈیز ٹیلر تھا، لیڈی کے کپڑے سیتا تھا، بے پڑھا لکھا آدمی، کتاب تھما دیا کرتا تھا، میں گھر لے جا کر رکھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ تنقیحات تھی میرے پاس، دی تھی انہوں نے، رات کا وقت تھا، میں نے پڑھی، اردو سے دلچسپی اسی وقت سے تھی مجھے، لکھتا بھی تھا اردو میں، کبھی کبھی کوئی شعر و شاعری بھی کرتا تھا۔ تو رات کے وقت میں نے پڑھی، لیٹے لیٹے، پھر بیٹھ گیا، بیٹھ کے بھی صبر نہیں ہوا، رات کا وقت تھا، کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے تنقیحات پڑھی، کیسے مردان کے مسئلے گوسفندہ، جوان مردوں کا دین نہ کہ بزدل بھیڑوں کا دین، یہ عنوان تھا اس مضمون کا۔ اس نے زندگی پیدا کی، کھڑے ہو کر تقریر کے انداز میں نے اسے پڑھا، کایا بدل دی اس نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور پھر میں نے اس انداز پر ذکرہ جاری کیا، اداری اسی انداز پر لکھے، سیکھا مودودی صاحب سے، اسی انداز پر لکھے۔ شعور حیات 3 جلدوں میں ہماری کتاب ہے، اس میں ذکرہ کے اداریے ہیں، اور اس میں سے فرض آپ کو پکار رہا ہے، آپ اور آپ کا فیصلہ، کبھی موقع ملے تو اسے پڑھیے، نئی زندگی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ پھر خطبات کو پڑھیے، اس سے زندگی پیدا ہوگی۔ رسالہ دینیات بڑا انقلابی چیپٹر ہے ماشاءاللہ، بہت انقلابی کتاب ہے، وہ پڑھیے۔ اور اس دور میں بہت سے لکھنے والوں کو پڑھا میں نے، مولانا آزاد کو پڑھا، علامہ اقبال کو پڑھا، قاری طیب صاحب کو پڑھا۔ قاری طیب صاحب کی تحریریں بھی بہت زوردار ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب کو پڑھا ہے۔ ایک خوبی بتاؤں آپ کو، علامہ اقبال کو پڑھا، آپ برا نہ مانیں، اقبال سے مجھے بھی لگاؤ ہے، مگر بہت زیادہ قائل نہیں ہوں میں ان کا۔ ان کے ادوار گزرے ہیں، کوئی دور کسی طرح کا ہے، کوئی دور کسی طرح کا ہے، کوئی دور کسی طرح کا ہے۔ افق سے آفتاب ابھرا، گیا دور گراں خوابی، یہ مصطفیٰ کمال کی تعریف میں انہوں نے ایک نظم کہی، پڑھی نا، یہ دور بھی گزرا ہے۔
جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، یہ دور بھی گزرا ہے نا۔ مولانا آزاد کو پڑھیے، ان پر حزب اللہ کا دور بھی گزرا ہے، اور حزب کانگریس کا دور بھی گزرا، یہ دور بھی گزرا، یہ دور بھی گزرا۔ ایسے ہی قاری طیب صاحب پر وہ دور بھی گزرا ہے جبکہ بہت قریب آ گئے تھے وہ مولانا مودودی کے، مگر پھر وہ جو مقام حاصل تھا وہ شاید چلا جاتا، کچھ بات نہیں بنی۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں کو بھی پڑھا ہے، مگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے خطبات سے بات شروع کی، اور تفہیم القرآن کے والناس تک کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں یکساں فکر نہ ہو، پوری فکر یکساں۔ جو اول دن انہوں نے سوچا وہ آخر دن بھی وہی سوچا، مسلسل ایک ہی چیز۔ یہ امتیاز ہے ان کا، اور ان کے لٹریچر کا امتیاز یہ ہے کہ آپ شہادت حق پڑھیں، پڑھتے چلے جائیں، آپ کا ذہن ساتھ ساتھ بنتا چلا جائے، اور شہادت حق کا آخری جملہ جب آپ پڑھیں گے تو جہاں مودودی صاحب کھڑے ہیں وہیں آپ کھڑے ہوں گے، ایک ہی فکر ہو۔ یہ صلاحیت، یہ انقلابی قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، یہ کسی کے لٹریچر میں الجھتے رہیں گے، کبھی یہ بات صحیح لگے گی، کبھی وہ صحیح لگے گی، کبھی وہ صحیح ہوگا، کبھی نہیں صحیح ہوگا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ پھر ان کی سب سے بڑی خوبی جسے میں نے خود تجربہ کیا ہے، تحمل و برداشت۔ ورنہ آپ کسی عالم میں اس دور کے، میرا زکریا جو شیخ الحدیث تھے، ان کے دوپہر کے کھانے میں میں شریک رہا ہوں، ان کی شام کی مجلسوں میں بھی شریک رہا ہوں، مولانا حسین احمد مدنی صاحب سے ملاقات رہی ہے، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں، مولانا آزاد کی تقریریں بھی سنی ہیں۔ لیکن مولانا امین احسن صاحب کے ساتھ اتفاق رہا ہے، تو مولانا امین احسن صاحب کی اتنی بات بتاتا ہوں کہ اگر میں ان سے یہ کہتا کہ آپ کی یہ رائے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، اور ان کے ہاتھ میں یہ ہوتا تو مار دیتا، چھوڑتے نہیں۔ وہ اتنا غصے میں ماشاءاللہ تیز تھے، اپنی اپنی شان ہے ماشاءاللہ۔ کتاب ہاتھ میں آتی کتاب مار دیتے بھائی، کوئی شاگرد تھے نا میں کا۔ تو میرے خیال میں عمر ہوگی 20-21 سال کی، نیا نیا فارغ ہوتا، اور خیال یہ تھا کہ میں بہت قرآن کو جانتا ہوں، زان تھا۔ ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور تھا پندار علم، بہت پندار تھا کہ میں قرآن خوب جانتا ہوں۔ ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور تھا پندار علم، انتہا یہ ہے کہ اس دعوے پہ پچھتایا بہت۔ تو میں مولانا مودودی صاحب کے پاس پہنچا، انہوں نے بلا لیا، جانتے تھے پہلے سے، وہ بلایا اور ان کی میز پر ادھر وہ بیٹھے تھے، میں ادھر بیٹھا تھا۔ ایک بزرگ آدمی پوری دنیا میں مشہور ہے، عالم اسلام کا مفکر، اور ایک لڑکا جو ابھی بھی فارغ ہوا 20 سال کا۔ میں نے حقیقت حسب پر تنقید شروع کی، 40 منٹ تک تنقید کی۔ مولانا یوں بیٹھے رہے، کچھ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا، سنتے رہے پورے 40 منٹ تک۔ اب کبھی سوچتا ہوں تو ان کے صبر پر، تحمل پر بہت حیرت ہوتی۔ جب میں 40 منٹ تک بول کے اور تنقید کر کے اور اپنے دل میں کہ بھائی میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا، خاموش ہو گیا، تو کہنے لگے صاحبزادے اگر میں اس کو بدل دوں جس پر تنقید کر رہے ہیں آپ، تو کیا لوگ پھر اعتراض نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کریں گے، جو اور اعتراضات ملیں گے اس پہ کریں گے۔ تو کہا صاحبزادے اگر کریں گے ہی تو پھر اس پہ بھی کرنے دو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ
کہ وہ جو میں نے لکھا ہے حقیقت حج میں، انہوں نے لکھا ہے حقیقت حج میں کہ جو دولت مند اور جو سیاسی حکمران خانہ کعبے کے اوپر سے گزر کر، مکے کے اوپر سے گزر کر انگلینڈ جاتے ہیں، انہیں خیال تک نہیں آتا کہ حج بھی فرض ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان نہیں ہے، ایسا کچھ الفاظ۔ تو میں نے کہا یہ فتویٰ دینے کا آپ کو حق نہیں ہے، یہ تنقید تھی میری، اور دلائل جو میں نے مہیا کیے تھے وہ سب دیتا رہا۔ مولانا نے آخر میں فرمایا کہ صاحبزادے وہ جو میری زبان ہے وہ دعوتی زبان ہے، فقہی زبان نہیں ہے، اطمینان صاحب، ایسا متحمل انسان، صبر کرنے والا انسان، برداشت کرنے والا انسان میں نے نہیں دیکھا۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور خوبی بتاؤں، آپ تیار ہیں نا سننے کو؟ اگر گھبراہٹ ہو رہی ہو تو نہ کہو۔ ایک اور خوبی بتاؤں آپ کو، کسی میں اپنے دور کے کسی انسان میں نہیں دیکھی۔ ان لوگ مجلسوں میں بیٹھنے کا اتفاق، قاری طیب صاحب سے بہت طلب تھا، وہاں بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی نجی مجلس، جس میں ہر طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں، انشن باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس کا ذکر، اس کا ذکر، اس کا ذکر۔ آپ ان عام مجلسوں کا تذکرہ بھی اور گفتگو بھی مودودی صاحب کی نقل کر لیں تو نہ کسی کی تحقیر ہے، نہ کسی کی غیبت ہے، نہ کسی کے سامنے اسے بیان کرتے ہوئے شرمندگی ہوگی، کسی شخص کو یہ ہاتھ حاصل نہیں۔ چنانچہ ذیلدار پارک پڑھی کتاب آپ نے، عصر کی مجلسیں، ہم نے جب انڈیا میں چھاپی تو عصری مجالس نام رکھ دیا اس کا، پاکستان میں وہ کتاب چھپتی رہی تو 5 ذیلدار پارک اس کا نام رکھا گیا۔ پھر بعد میں شاید انہوں نے بھی وہ نام بدل دیا، ہمارا دیکھا دیکھی نبت اللہ، میں یاد نہیں اس وقت، لیکن اس کو پڑھیں آپ، علمی باتیں، گفتگو ہے، وہ بھی علمی گفتگو ہے، کسی کی غیبت نہیں، کسی کا کچھ نہیں۔ لوگوں نے مسئلے پوچھے ہیں تو ایسے چپتے ہوئے اور ایسے زوردار انداز کا جواب ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شرع صدر ہے شخص ہر چیز پر۔ ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ مولانا کیا قصہ ہے یہ، اتنی دعائیں مانگتا ہوں، اتنی دعائیں مانگتا ہوں، یہ دعا مانگی، وہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی، قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو مولانا نے فرمایا کہ تم دعا تو اللہ سے مانگتے ہو نا، تو اگر ہر بات تمہاری ماننے لگے اللہ تو غلام ہوا، اللہ تو نہیں ہوا۔ یہ ایک کیفیت ہے، جان ہے جواب میں، اس لیے اللہ ہے کہ بھائی کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا ہے۔ مولانا عظیم شخصیت مولانا مودودی حسن اللہ کو ایمان افروز واقعہ سنائے۔ حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ پر ایک کتاب لکھی انور الجندی نے، پڑھی ہوگی، شخصیت و خدمات، کیا نام ہے اس کا؟ حسن البنا نام ہی ہے شاید۔ حسن البنا کی ڈائری؟ نہیں، انور الجندی عربی میں ایک کتاب ہے، وہ لکھی ہے، دیکھیے ڈاکٹر صاحب بتائیں نام۔ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی نا۔ ہاں، بہرحال ان کی خدمات، ان کی زندگی پر سفر کر کے واپس آئے حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو دوسرے دن ایک بڑا اجتماع تھا، اس میں ان کو تقریر کرنا تھی، چنانچہ وقت پر اب آئے، تقریر کی اور چلے گئے۔ تو دوسرے روز لوگوں نے کہا کہ وہ جلدی چلے گئے، اجازت لے کر ذرا معلوم کیے جائے، تو معلوم ہو کہ ہاسپٹل میں پہنچے لوگ، پوچھا کہ بھائی آپ کل تو آپ نے تقریر کی تھی، آج ہاسپٹل میں ہیں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ پیٹھ پر ان کے ایک بہت بڑا پھوڑا تھا،
اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آج ہی اس کا آپریشن کرا لو، تو انہوں نے کہا کہ آج تو تقریر ہے میری، آج کیسے کراؤں، کل کراؤں گا۔ اسی تکلیف میں، اسی پریشانی میں انہوں نے پوری تقریر کی اور کسی کو نہیں بتایا کہ پڑھا، ورنہ مجھ جیسا آدمی ہوتا تو معذرت کرتا کہ سر میں درد ہو رہا ہے، تقریر نہیں کر سکتا، درس نہیں دے سکتا۔ اور دوسرے دن جا کے انہوں نے پھوڑے کا آپریشن کرایا۔ یہ زندگی تھی، یہ قربانی تھی، یہ ہمت تھی، یہ عزم تھا، یہ حوصلہ تھا۔ انور الجندی نے ایک اور بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کو سیاست کا موضوع دیا جائے، اخلاقیات کا موضوع دیا جائے، کردار کا موضوع دیا جائے، دعوت کا موضوع دیا جائے، تقریر تو آپ اس موضوع پر کرتے ہیں، لیکن آخر میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اخوت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، باہمی قربت ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہر موضوع، ہر تقریر میں آپ کا اختتام اسی پر ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کبھی کوئی اسلامی گروہ کامیاب ہوا ہے اخوت و محبت کے بغیر۔ نوٹ کیجئے اس بات کو۔ اگر ایک دوسرے کی محبت نہ ہو، شیر و شکرات نہ ہو، صحابہ جیسا لگاؤ نہ ہو، ایک دوسرے کی قدر و عظمت نہ ہو، احترام نہ ہو، ایک دوسرے کی خیرخواہی نہ ہو، ایک دوسرے کی فکر نہ ہو، اس کی پریشانیوں کا احساس نہ ہو، تو آپ اس دعوت کا کام نہیں کر سکتے، حق نہیں ادا کر سکتے۔ اور مودودی صاحب کا تو واقعہ میں نے سنا ہے۔ اب ایک لطیفہ سنا دیں مودودی صاحب۔ مودودی صاحب کو پان بہت پسند تھا، یاد ہے نا؟ پان بہت کھاتے تھے، بڑا خوبصورت پیتل کا چمکتا ہوا پاندان ان کے پاس رہتا تھا۔ اور اصغر علی محمد علی لکھنؤ کے جو تھے، ان کے یہاں سے وہ تمباکو، کھانے کا تمباکو جو پان میں کھاتے تھے، منگاتے تھے۔ اور جیل جب جاتے تھے تو آخری پان کھانے کے بعد تھوکتے تھے اور کہتے طلاق مغلظہ دی، اور پھر نہیں کھاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھا لیتے۔ بہرحال یہ خوبیاں تھیں ان کی، بہت عجیب و غریب آدمی تھے۔ ہاں تو پان بہت کھاتے تھے۔ بریلی میں ایک مرتبہ ایک درس ہوا میرا، جیسے درس کے بعد سوالات کرتے ہیں نا، لیکن اس طرح سوالات کی، تو کسی نے یہ پوچھا کہ بتائیے یہ کہ مولانا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جو نکالے گئے تو کون سا پیڑ کھایا تھا انہوں نے، کون سا درخت کھایا تھا؟ تو میں نے کہا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جنت میں صوفے بچھے ہوئے ہوں گے، کارپیٹ شاندار بچھی ہوگی، آدم علیہ السلام نے پان کھایا ہوگا، تھوکتے پھر رہے ہوں گے ادھر ادھر۔ تو وہ ڈاکٹر مزمل ہمارے سالے ہیں، وہ اس پروگرام میں شریک تھے۔ ڈاکٹر مزمل کو جانتے ہوں گے کچھ لوگ، کیلیفورنیا میں رہتے ہیں۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ بیٹھے ہیں نا، ظفر اللہ صاحب، ان سے سینئر تھے وہ، شاید ایک آدھ سال 2 سال سینئر ہوں گے۔ یہ بھی وہیں کے پڑھے ہوئے، رامپور کے، ان سے سینئر تھے 1-2 سال۔ وہ اس درس میں شریک تھے۔ 65 میں جب مولانا آپریشن کے لیے گئے وہاں، تو مولانا کے سامنے انہوں نے یہ واقعہ سنایا، تو مولانا 3 منٹ تک بلا مبالغہ ہنستے رہے، اور ہنستے ہوئے پھر آخر میں بڑی حسرت سے کہا خدا کرے یہ روایت صحیح ہو۔ تو لوگوں نے بڑی حیرت سے پوچھا مولانا اتنی حسرت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہو، کیا وجہ؟ کہا اگر یہ روایت صحیح ہوگی تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ جو پتا میں شوق سے کھاتا ہوں وہ جنت کا ہے۔ بہت ذہین آدمی تھے ماشاء اللہ۔ ایک اعتراض بہت زیادہ آتا ہے کہ وہ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل نہیں تھے، لہذا ان کی تحقیقی فکر قابل اعتماد نہیں ہے۔ کیا کسی عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مدرسے کا علماء کے سند یافتہ شاگرد ہو؟ اگر کسی مدرسے کا فارغ ہونا ہی دلیل ہو تو حضرت علی بھی کسی مدرسے کے فارغ نہیں تھے،
حضرت عمر بھی کسی مدرسے کے فارغ نہیں تھے، اور اس کے بعد بہت سے بزرگان دین گزرے ہیں جو کسی مدرسے کے فارغ نہیں تھے، سیکھا تھا انہوں نے بزرگوں سے. اور خود یہ آپ کی رابعہ بصری کس مدرسے کی فارغ تھی، اور بہت سے بزرگان دین نہیں فارغ تھے. اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ کا دین انسان سمجھے. ہاں ایک اور سناؤں، عبدالعزیز دباغ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سنا؟ جدہ بھی تھے رہنے والے. ان کے اوپر ایک شخص نے، عبدالعزیز دباغ نام ہے، اسی نام سے کتاب ہے، تقریباً 500 صفحات کی ہوگی. اور ان کے حالات ان کے شاگردوں نے، ان کے مریدوں نے لکھے. یہ بے پڑھے لکھے تھے، بزرگ تھے، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے، سیکھتے تھے ان سے. انہوں نے لکھا ہے، اسی میں کتاب میں ہے یہ واقعہ، کہ ایک شخص نے کچھ قرآن ملا کر، کچھ حدیث ملا کر اور کچھ عام عربی زبان ملا کر ایک لمبی عبارت سنائی ہے. اور اس کے بعد پوچھا کہ حضرت بتائیے یہ قرآن ہے کہ حدیث ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں سے یہاں تک تم نے جو پڑھا اس میں انوار و تجلیات تھے الہی، یہ قرآن ہے. اس کے بعد نبوت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور بعد میں ہما شما کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں مختلف لوگوں کو دی ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہوں. اللہ نے جس کو جو صلاحیت دی ہے. میرے پاس بھی کوئی سند نہیں ہے کسی مدرسے کی، مگر آپ تو مان رہے ہیں نا بات ہے. یا اس سوال کی بات نہیں مانیں گے؟ آج کل جگہ جگہ دینی ادارے دینی تعلیم دے رہے ہیں، اور انٹرنیٹ پر بھی ہر مکتبہ فکر کے علماء موجود ہیں، لیکچر موجود ہیں. درست دینی فہم اور دین کے حوالے سے یکسوئی کیسے پیدا کی جائے، کوئی رہنمائی، کوئی دعا بتا دیں. دعا تو آپ پڑھتے رہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا پڑھتے ہیں، برابر پڑھتے ہیں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یہ دعا پڑھتے رہیں. یہ تو ضرور دعا تو پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. البتہ قرآن سے ربط جوڑیے، قرآن سے رشتہ پیدا کیجیے، اپنا بھی، اپنے بچوں کا بھی، گھر والوں کا بھی، شوہر کا بھی، بیوی کا بھی، ماں باپ کا بھی، بہن بھائیوں کا بھی. قرآن سے رشتہ جوڑو. قرآن سے اگر ایک مرتبہ رشتہ جڑ جائے تو خوشخبری یہ ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان لانے والو، تم اگر صحیح زندگی گزارو گے اور قرآن سے ربط پیدا کرو گے، صحیح زندگی جب بھی گزرے گی قرآن سے ربط پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا. فرقان ایک قلبی کیفیت اور ذہنی کیفیت، دماغی کیفیت کا نام ہے، جو آپ کو یہ بصیرت عطا کرے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا، صحیح کیا ہے غلط کیا. ورنہ انٹرنیٹ پر قادیانی بھی اپنا پیغام پھیلا رہے ہیں، یہ فتنہ انکار حدیث والے بھی اپنا پیغام پھیلا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں، اور آئے دن دعویٰ کرنے والے بھی اپنا پیغام پھیلاتے رہتے ہیں. بڑا کنفیوژن ہے، کنفیوژن کا دور ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے اور قرآن سے رشتہ جوڑیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرقان عطا فرمائے. یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ فرقان عطا فرمائے گا. بہت بڑی چیز ہے یہ فرقان، جس بندے کو مل جائے. مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا تو آسان ہے، بہت آسان لگتا ہے،
بندوں سے معافی مانگنا بہت مشکل ہے، شرم آتی ہے۔ اس سلسلے میں کیا کریں؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ بے شرم ہو جائیں، کیسے کہہ سکتا ہوں؟ شرمندگی تو ہوگی، لیکن بہادری کا کام یہی ہے کہ آپ اپنے نفس پر قابو پائیں، اور جو نفس پر بھی قابو نہ پا سکے، اپنی شرمندگی برداشت کرنے کی ہمت بھی جس میں نہ ہو، تو بڑا بزدل آدمی ہے۔ بزدلی سے بچائیں اپنے آپ کو، ہمت پیدا کریں، جوانمردی پیدا کریں اور معافی مانگیں، اس لیے کہ بہت بڑے دن کا انتظار ہو رہا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا۔ اس دن شرمندگی نہ ہو، اس دن کی شرمندگی سے آج کی شرمندگی برداشت کر لیں تو بہت بڑی بات ہے، یہ بہادری پیدا کریں۔ میرے خیال میں ہو گئے سب سوالات۔ میرا ایک کوشچن جی جی ارشاد۔ کہ آپ نے کل دیکھا الحمدللہ یہاں ہمارا حال جو ہے پورا برابر ہوتا ہے لوگوں سے کہ 8 سال تقریباً آتے ہیں، تو کیا یہ اس وقت تقریباً ارکان ہے یہاں پر موسٹ، تو وہ ہماری ٹیم کا لوگ کیسے حصہ بنتے ہیں؟ ساتھ جو لوگ کل آئے ہوئے تھے اکثریت میں تھے، کتنا بڑا ہوا تھا یہ حال تھا، آج یہ ارکان ہے اس وقت، تو یہ باقی سال کے دوران وہ لوگ ہماری ٹیم کا حصہ نہیں بن رہے، تو ایسا طریقہ بتائیں کہ وہ ہماری ٹیم کا حصہ بن جائے تاکہ پورے سال ہمارے پروگرامات میں شامل ہوں۔ ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا اس کا طریقہ مجھ سے پوچھیں، خود پر رہنمائی کریں۔ ٹھیک ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اجتماعات یا یہ کیمپ مختلف مقاصد سے لگائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے بچوں کے اندر بڑی ہمت، بڑا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اپنے دین کی عظمت بیٹھتی ہے کہ ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا بھی ایک دین ہے اور ہمارے دین کی بھی ایک قدر و قیمت ہے، اور ہم اپنے دین کے شعار بھی اختیار کرتے ہیں، اس کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ایک تو یہ کیفیت۔ پھر فیملی جمع ہوتی ہے تو ایک گیدرنگ کے نتیجے میں ایک ماحول بنتا ہے، اسلامی ماحول، یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نئے لوگ آتے ہیں تو ان کا تعاقب کرنا، پرسو کرنا، انہیں ان سے ڈھونڈنا، ان میں سے صحیح روحیں تلاش کرنا اور پھر ان سے ربط رکھ کر اس میں لانا، قریب کرنا، اس لیے کہ بعد کا آنے والا آپ سے پیچھے ہی رہے گا یہ ضروری نہیں، بعد کا آنے والا آپ سے آگے بھی جا سکتا ہے، اور آگے جتنا بھی جائے گا اس کا اجر آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آگے تو وہ جا رہا ہے، اجر آپ کا بن رہا ہے، اس لیے کہ پہلا متوجہ کرنے والا اس تمام ثواب اور اجر کا مستحق ہوگا جو آپ نے کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے فہرست بنانی پڑے گی، فون نمبر لینا پڑے گا، ربط رکھنا پڑے گا، تعلق پیدا کرنا پڑے گا، اور پھر وقت لگانا پڑے گا، یہ سب تو کرنا پڑے گا۔ اور اپنے تجارت کے میں آپ وقت نہ لگا سکیں تو تجارت تو فیل ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، یہ ایک تجارت ہے، آپ نے اپنا مال، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنی جان کھپائیں گے تو اس تجارت میں نفع یہ ہوگا کہ آپ فانی دیں گے اور ابدی ملے گا، تھوڑا دیں گے بہت زیادہ ملے گا، 70 سال کھپائیں گے اور ابدی نعمتیں ملیں گی، جنت ملے گی، یہ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑی تجارت ہے، اور وہ بہت بڑی تجارت، بڑا خیر ہے اس میں، اس لیے کہ آپ نے لگایا تو بہت کم لگایا، فانی ہے تجارت، وہ تجارت اس میں گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے۔ آخرت کی تجارت میں یہاں گھاٹے کا بھی اندیشہ لگا ہوا ہے، اس میں کوئی گھاٹا نہیں، یہاں کا نفع 200% ہوگا، 300 وہاں 700% ہے، 700 گنا ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس تجارت میں لگائیں گے اس طرح سوچ سوچ کے، انشاءاللہ تعالی بات بنے گی۔ یہ چند فائدے میں نے بتائے، آپ اور سوچیں گے تو اور فائدے بھی معلوم ہوں گے، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نئے نئے لوگ ملیں گے آپ کو، اور نئے لوگ جو ملیں ان کو
بار بار پڑھتے ہیں کہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، مگر معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دل کدورت سے بھر جاتا ہے، تو کیا ذرائع استعمال کیے جائیں کہ دل کو فوری کدورت سے یاد پاک کرنا۔ یہ دل کی جو کدورت ہوتی ہے، بال آ جاتا ہے اس میں، یہ مشکل سے نکلتی ہے۔ اس کے لیے آپ یہ کریں کہ رات کو اپنے بھائی کے بارے میں استغفار کریں۔ جو دوسرا بھائی جس کی طرف ضرورت ہے، کوشش کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، بہادر بنیں، اپنے اوپر قابو پائیں، قابو پانے کی کوشش کریں، خیر خواہ رہیں، ہر کی بدخواہی نہ کریں کسی کی۔ کبھی تجربہ کر لیں کہ آپ کسی کی بدخواہی نہیں کروں گا، ہر ایک کی خیر خواہی کروں گا، ایسا سکون اور اطمینان آپ کو حاصل ہوگا کہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پھر یہ ہمت بھی دھیرے دھیرے پیدا ہوگی کہ آپ جائیں اور اپنا دل صاف کر لیں، اور اگر کچھ تھوڑا بہت رہ بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اگر غل کچھ رہ جائے گا تو جنت میں داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے ذرائع سے اسے دھو دے گا، صاف کر دے گا اگر کچھ رہ جائے گا، مگر یہ اسی کا صاف کرے گا جو زندگی بھر کوشش کرتا رہا ہوگا اپنے۔ پھر ایک دعوت کے سلسلے میں آپ لگے رہیے۔ دعوت کے سلسلے میں خوبی یہ ہوتی ہے دعوت کی راہ میں لگنے سے کہ آدمی کو ہر وقت فکر رہتی ہے کہ میرے کپڑے صاف ہوں، میرا معاملات صاف ہوں، میرا لین دین صاف ہو، ایسا نہ ہو کہ مجلس میں مجھے کوئی بے عزت کر بیٹھے کہ تم دعوت دینے ہمیں آئے ہو اور خود تو یہ معاملہ ہے تمہارا۔ تو یہ ایک دعوت کا کام جو ہے یہ انسان کی اصلاح کرتا ہے، بڑی اصلاح ہوتی ہے اس سے۔ بقول مودودی صاحب کے انہوں نے لکھا ہے کہ ہر ہاتھ اس برتن کو صاف کرتا ہے، اور جس برتن کو اتنے ہاتھ مانجتے رہیں وہ اگر نہیں چمکے گا تو کون سا چمکے گا۔ اس لیے دعوت کے میدان میں لگیں، دعوت کی راہ میں لگیں، اس سے بھی قلوب کی صفائی ہوگی، کردار کی صفائی ہوگی انشاءاللہ۔ دعوت کیا تبلیغ کے ساتھ تبلیغ کرنا ہے؟ تبلیغ کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کریں، قرآن بیان کریں، آیتیں بیان کریں، سمجھائیں، بجھائیں۔ اور ایک تبلیغ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی خیرخواہی سے، اپنے کام آنے سے، خدمت خلق سے لوگوں کو متوجہ کریں، یہ بھی دعوت ہے۔ اور دونوں مل کے دعوت جب بنتے ہیں تو کام چلتا ہے، تاثیر جب پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس کا واقعہ ہے نا، نیو یارک کا سچا واقعہ ہے۔ ایک شخص مسلمان تھا، اس کا دوست ایک انگریز تھا، تو وہ گھر موو کر رہے سامان، دن بھر اس انگریز کا سامان وہ اٹھا رہا تھا، مسلمان ساتھی اس کا لے جا رہا تھا۔ تو جب گھر سامان پہنچ گیا تو اس نے جوس پیش کیا، تو اس مسلمان دوست نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے،